اسلام نے یہ تربیت کا ہمیں انداز سکھایا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں آپ. آج غیروں نے اٹھا لیا اس کو اور ہم اپنے عورتوں کو ایسی آوارہ چھوڑیں. اب سنیے، میں بات جلدی کرتے ہوئے گزروں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ 3 چیزیں حضور نے فرمائی، تینوں یاد رکھ لیں آپ. فرماتے ہیں لاعبوا سبعا ادبوا سبعا صاحبوا سبعا. 7 سال میں الگ الگ سٹیپ بائی سٹیپ بچوں کی تربیت کرنے کا انداز سکھایا ہے. پہلے 7 سال الگ، دوسرے 7 سال الگ، تیسرے 7 سال الگ. کل کتنے ہوئے؟ 21 سال. 21 سال تک یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو سنبھالنے کی. پہلے 7 سال کیا کرو ان کے ساتھ؟ حضور فرماتے لاعبوا سبعا، ان کے ساتھ کھیل کود کرو. بس شروع کے جو 7 سال ہیں بچے کے، ان کے ساتھ ان کو کھیلنے دو. ان کو جتنا ہے وہ پورے طور پر اپنی ورزش کرنے دو. یہ اچھل کود کر رہے ہیں. حتیٰ کہ مسجدوں میں جو بچے آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی منع نہیں کیا. جو چھوٹے بچے آتے تھے نہیں منع کیا ہے. ہم اپنی صفوں سے نکال کر کے باہر پھینک دیتے ہیں، بچے ادھر چلے جاؤ، تاکہ یہ پوری گینگ بنا کر کے شور مچاتے ہیں. ہر باپ اپنی صف کے کنارے میں ان کو لے کر کھڑا رہے. اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں کہ 8 سال کا 7 سال کا بچہ جو ہوش و حواس رکھتا ہے، تمیز رکھتا ہے، اس بچے کو پہلی صف سے بھی نہ نکالا جائے. جو تمیز رکھتا ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا لیکن اگر وہ صف میں آ گیا ہے تو اس کو سائیڈ میں کنارے میں آپ رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اس کے اندر ساری چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں. وہ اپنے بڑوں کو دیکھے گا، وہی چیز سیکھے گا. اور پیچھے ڈال دیتے ہیں ہم بچوں سے بچے سیکھ رہے ہیں. ہمارے بچوں سے بچے کیا سیکھیں گے؟ ہاں، بچے چچوں سے سیکھتے ہیں. خیر، اب یہاں پر دیکھیں 7 سال حضور نے فرمایا کھیلو ان کے ساتھ. ہم تو 3 سال پہ ہی لے جا کے اسکول میں ڈال دیے ان کو. آج تو رواج یہی ہے نا، پری نرسری، پلے گراؤنڈ، کیا کیا بنا دیا ہے. 3 سال کا بچہ ادھر دودھ چھوڑا ادھر اسکول میں چلا گیا اور اس پر بوجھ ڈال کر کے ہم پڑھا رہے ہیں. جبکہ مجھے معلوم ہے گورنمنٹ کا بھی قانون کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ انڈین گورنمنٹ کا لا بھی یہ ہے 6 سال سے پہلے بچے کو نہ پڑھایا جائے. 6 سال سے پہلے کی جتنی اسکول ہیں آپ جا کر کے معلوم کر لینا. یہ جو یو کے جی، ایل کے جی، آپ کے یہاں کیا چلتا ہے؟ یہی چلتا ہے، پری نرسری، ایل کے جی، یو کے جی چلتا ہے. یہ سب اللیگل ہے. پوچھ لینا آپ، کسی کا پرمیشن نہیں ہوتا. ہم خود اسکول چلا رہے ہیں، میں خود ہمارے یہاں اسکول چل رہی ہے پری نرسری وغیرہ کی. اس کا پرمیشن ہی نہیں ہوتا ہے کیونکہ قانونی اعتبار سے فرسٹ سٹینڈرڈ سے ہی اسکول ہوتی. اب پرانے لوگ پوچھیں یہ لوگ کون سی پری نرسری پڑھ کے آئے ہوئے؟ پہلی جماعت سے ہی تو پڑھتے تھے. بہرحال یہ یہاں سے چیزیں اب الگ ہو گئی. اب پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے اگلے زمانے میں اب ایک اسکول ایسی آئے گی جو ہاسپٹل میں ہی آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے. بچہ پیدا ہوا دے دو ہمیں، ہم ہی پالیں گے سب. ماں باپ اپنا بوجھ اتارنے کے لیے بچوں کو ڈال رہے ہیں. بہرحال پھر بھی اگر آپ رواج ایسا بن گیا ہے 3 سال میں اسکول میں بھیجنا پڑتا ہے تو بھیجیں، لیکن ساتھ میں اس کو زیادہ کھیل کود کی آزادی دیں. اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں کسی بھی چیز کا. اب دوسرا نظام میرے آقا کا سنی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ادبوا سبعا. اب 7 سال سے لے کر کے 14 سال کی عمر تک خوب ادب سکھاؤ. اس کو ادب سکھاؤ. ہاتھ پکڑ کر کے لے جاؤ، نماز پڑھنا سکھاؤ، وضو کرنا سکھاؤ، بڑوں کے اخلاق، تمیز، ساری چیزیں 7 سال سے لے کر 14 سال کی عمر تک جتنا ادب ہو سکتا ہے سکھاؤ. مارنے کی بھی عمر یہی ہے. بچوں کو سختی بھی اگر کر سکتے ہو 7 سال سے لے کر صرف 14 سال تک بس. اور ہم ان عمر میں بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ بچہ جب 3 سال سے اسکول جانے لگا تو جب 7 سال کا ہو گیا تو پابندی کر رہا ہے تو ہم ٹینشن فری ہو گئے. سوچ لیا اب تو بچہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے. اب اسے ادب ہی نہیں سکھایا. وہ 7 سال کی عمر میں وہ شاید دوسری کلاس میں ہوگا، تیسری کلاس میں ہوگا، تو اب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب پابندی سے جا رہا ہے، آ رہا ہے. 14 سال کی عمر تک اس کو کچھ پوچھا ہی نہیں. تمہارا بیٹا عبد القادر آ گیا ہے، تمہارا بیٹا عبد القادر آ گیا ہے. ماں جلدی سے دروازے تک آئی لیکن یہ کہا کون سا عبد القادر؟ ایک ہی تو عبد القادر تھا نا. ماں اندر سے پوچھتی ہے کون سا عبد القادر؟ غوث پاک نے کہا ماں تمہارا بیٹا عبد القادر. ماں نے کہا بیٹا یہ بتا تعلیم مکمل کر کے آیا ہے یا آدھی چھوڑ کے آیا؟ دروازہ کھولا نہیں ابھی، اندر سے ہی پوچھ رہی ہے تعلیم پوری ہو گئی یا ادھوری چھوڑ کر کے آئے ہو؟ غوث پاک نے فرمایا ماں ابھی اور 2 سال باقی ہیں. کہا پھر کیوں آئے؟ کہا تمہاری یاد بہت ستا رہی تھی، سوچا ایک آدھ دن ملاقات کر کے پھر واپس چلا جاؤں گا. اے ماں کل ہی میں بغداد کے لیے نکل جاؤں گا، بس تم سے مل کر کے جانا چاہتا ہوں. ماں نے کہا بیٹا عبد القادر الٹے قدم واپس جاؤ، تمہاری اور ہماری ملاقات انشاءاللہ قیامت کے دن ہوگی. دروازہ نہیں کھولا. غوث پاک راتوں رات دروازے سے پلٹ کر چلے آئے.
بغداد پہنچے، ماں کو گھر پہنچ کر کے بھی دیکھا نہیں. اس ماں کا کلیجہ کیسا تھا جو اپنے اکلوتے کے لیے دروازہ نہیں کھولا، صرف اس لیے کہ میری محبت غالب آ گئی تو کہیں اس کی تعلیم پر اثر نہ پڑ جائے، کہیں اس کے علم پر اثر نہ پڑ جائے. دروازہ نہیں کھولا، واپس چلے آئے. غوث پاک فرماتے میں پڑھنے میں پھر مصروف ہو گیا. 1 سال ابھی گزرا نہیں تھا کہ ایک تاجر آیا جیلان سے، تجارت کرنے والا. آ کر کے اس نے کہا عبد القادر تم ہی ہو؟ کہا ہاں. کہا 1 مہینہ ہو گیا تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے. ہم لوگ جنازہ کفن دفن کر چکے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہ گئے. ان کی ماں نے جو کہا تھا بیٹا جاؤ تمہاری اور ہماری ملاقات قیامت میں ہوگی، غوث پاک کی ماں نہیں ملاقات کی. آج ہم اپنے بچوں کو یہ سوچتے ہیں ہتھیلی پر رکھ کر کے انہیں ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، ان کو فلاں بنائیں. ان کو جب تک آپ سٹرگل کرنا نہیں سکھائیں گے یہ کچھ نہیں بن سکتے. آرام طبیعت میں رہنا ان کو سکھائیں. جو مانگا دلا دیا، گاڑی دلایا، موبائل دلایا، سب چیزیں. پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہیرا بن جائے. حضرت بایزید بستامی کی ماں نے بھی ایسی کیا تھا، وہ بھی اکلوتے بیٹے تھے. بایزید بستامی کی ماں استاد کے پاس لا کر کے دی، کہا کہ اس کو پڑھائیا، لیکن ایسا ہی کہ بچہ میرے بغیر سوتا نہیں ہے، کیا کروں، میرا اکلوتا بیٹا ہے سوتا نہیں. استاد نے کہا میں نپٹ لوں گا تم جاؤ گھر. وہ لے کر کے پڑھانے لگے. بایزید بستامی دوسرے ہی دن سے شروع کر دیے ماں ماں ماں. بچہ اکلوتا بچہ اپنی ماں کو. استاد نے سختی سے رکھا کہ نہیں. یہاں تک کہ 10 دن گزر گئے. کہا ایک بار مجھے جانے دو، اب میں بھاگوں گا نہیں مدرسے سے، مجھے صرف شام میں جانے دو اور صبح واپس میں پھر مدرسے آنا. استاد نے ٹالنے کے لیے کیا کیا معلوم ہے؟ روزانہ وہ آدھا صفحہ سبق سناتے تھے یا 1 صفحہ. کہا 4 صفحے سبق سنائے گا تو چھٹی دوں گا. استاد کو معلوم تھا کہ 4 صفحے سنانے میں اس کو تو ٹائم لگ جائے گا، ٹل جائے گا معاملہ. لیکن جس کی ہاں طلب بڑھ جاتی ہے تو وہ ہر مشکل کر لیتا حل. بایزید بستامی کہتے ہیں صبح سے دوپہر تک، دوپہر سے شام تک بیٹھا، 4 صفحے پورے یاد ہو گئے قرآن پاک کے. آ کر کے استاد کو سنا دیا. استاد ٹینشن میں آ گئے کہ اس کو تو میں نے ٹالنے کے لیے کہا تھا، یہ بچے نے تو پورا کر لیا. اب وعدے کے مطابق کہا لیکن ٹھیک ہے جاؤ، چھٹی دے رہا ہوں، صبح تک حاضر ہو جانا. شام میں اچھلتے کودتے اپنے گھر گئے. بایزید بستامی اپنے دروازے کو دستک دیتے ہیں. ان کی ماں پوچھتی ہے کون؟ کہا بایزید. کہا میں نہیں پہچانتی. دل میں اب درد ہوتا ہے. یاد رکھنا پھر مار پڑے گی اولیاء کاملین کی. اعلی حضرت کا جلال تھا، اگر وہ مار پڑ گئی تو کئی نسلیں برباد ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی. اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو اور پھر جو کرنا ہے وہ سیکھو. انشاءاللہ العزیز پھر کبھی ملاقات ہوگی. میں نوجوانوں سے ضرور گفتگو کروں گا کہ اس فتنے کے ماحول میں آپ کو کرنا کیا ہے. اصلاح کے کام کے لیے شروع ہو جاؤ، کالجوں میں جاؤ، ان کو دعوت دو کہ تم اخلاق رسول کو اپنا لو، تم خیر امت ہو، تم پوری دنیا کے امام بنا کر کے پیدا کیے گئے ہو، پوری دنیا تمہیں دیکھ کر کے صحیح ہو جائے. مجھے یاد ہے افغانستان میں ایک لڑکا ایسا جس نے ایک انگریز عورت کی عزت بچائی تھی. وہ رپورٹر تھی، افغانستان کی جنگوں کے حالات میں رپورٹنگ کرتی تھی. امریکہ کی عورت. 4 فوجی جو اس کے ہی ملک کے تھے یا نیٹو افواج جو یورپین کنٹریز کے تھے، وہ فوجیوں نے اس عورت کو اکیلے میں پا کر شام میں زنا کرنے کا ارادہ کر لیا. 1-2 نوجوان تھے، وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا وہ فوجیوں سے اس عورت کو چھڑا لیا، لے جا کر کے ایک کمرے میں رکھ دیا. وہ عورت کہتی ہے مجھے مسلمانوں سے بہت نفرت تھی، لیکن جب یہ نوجوان مجھے پکڑ لیے تو میں اور ڈرنے لگی. فوجی تو پتہ نہیں میرے ساتھ زنا کرتے، اب یہ تو قتل ہی کر دیں گے، مرڈر کر دیں گے. لیکن وہ عورت کہتی ہے ان میں سے یہ نوجوان ایک بار بھی میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھا. اس نے مجھے کمرے میں رکھا، دروازہ کھولتا تھا، رات کو کھانا دے دیتا، کپڑے دیا، میرے کپڑے پھٹ گئے تھے. دوسرے دن یہ امریکہ کی ایمبیسی میں جا کر کے اس نے اطلاع دی کہ تمہارے ملک کی ایک عورت ہمارے پاس حفاظت سے ہے. ایمبیسی کے لوگ آئے اور مجھے لے کر کے گئے. مجھ سے پوچھا تو میں نے پورا واقعہ بتایا، ایسا ایسا فوجیوں نے میرے ساتھ کیا تھا، میں اخبار کی رپورٹر ہوں، لیکن اس نوجوان نے مجھے حفاظت کے ساتھ گھر لے گیا اور ایک بار بھی مجھے دیکھا نہیں. اس نے کپڑے دیے، مجھے کھانا دیا اور میں اس کی بہت عزت کرتی ہوں. امریکن ایمبیسی نے کہا اس کو ہم انعام دیں گے. اس نوجوان نے کہا مجھے انعام تم سے نہیں، تاجدار مدینہ سے چاہیے، مجھے میرے نبی سے انعام چاہیے. اتنا اس نوجوان نے کہا اور وہاں سے نکل گیا. وہ لیڈی امریکہ واپس جا کر کے آرٹیکل لکھتی ہے اور کہتی ہے لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنی عزت کی حفاظت اگر کہیں دیکھی ہے تو وہ اسلام میں ہے. اسلام کو اس نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا. ایسا کوئی نوجوان بن جائے،
ایسا کوئی جوان بن جائے جس کے اخلاق دیکھ کر کے لوگ اسلام میں آنا پسند کریں. ایسے نہ بنو کہ تمہیں دیکھ کر کے لوگ دین چھوڑ کر چلے جائیں. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے کریم خدا اس پوری بستی کو شاد و آباد فرما. یہاں کے ہر گھر کو سنت رسول کی بہاریں عطا فرما. ان کے ہر اولاد کو مولا قیامت تک عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما. ان کی نسلوں کو گستاخان رسول سے بچا لے, اخلاق کی بگاڑ سے بچا لے. اے رب ذوالجلال یہ خوش عقیدہ سنی مسلمان جس طرح اعلی حضرت کی محبت میں فدا ہیں, قیامت کے دن بھی مولا ہم سب کو اعلی حضرت کے ساتھ حشر فرما. لواء الحمد میں ہم سب کو جمع فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. فوراً